خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ دروازے پر زور زور سے دستک کی آواز پر بلقیس بی بی کے چھوٹے پوتے گڈو نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ان کی دھوبن رشیدن کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی حسینہ تھی، جو اپنی عمر کے حساب سے بمشکل 15-16 سال کی تھی۔ وہ دونوں اندر آ گئیں۔ ادھر بلقیس بی بی صحن کے کونے میں لگے تخت پر بیٹھی عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اچانک بلقیس بی بی کا دل گھبرانے لگا۔ انہیں اپنے آس پاس کسی بری اور طاقتور مخلوق کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کسی کی گہری دہکتی آنکھیں انہیں گھور رہی تھیں۔ بلقیس بی بی نے جلدی جلدی نماز مکمل کر کے سلام پھیرا اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے رشیدن کی بیٹی حسینہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے وحشتناک انداز میں انہی کو گھور رہی تھی، جبکہ اس کے برابر ہی اس کی ماں اپنی بیٹی کی اس کیفیت سے بے خبر نیچے جھکی گندے کپڑوں کو سمیٹنے میں مصروف تھی۔ بلقیس بی بی نے ایک اچٹتی ہوئی نظر رشیدن پر ڈالی اور دوبارہ سے ان کی نظریں حسینہ پر جم گئیں، جو بنا پلکیں جھپکے اسی طرح انہیں گھور رہی تھی۔ بلقیس بی بی زیادہ دیر اس کی وحشتناک نگاہوں کو برداشت نہ کر سکی اور گھبرا کر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور مراقبے میں چلی گئیں۔ اور کچھ دیر بعد ان کی بند نظروں کے سامنے ایک خوفناک منظر تھا۔ سامنے بیٹھی حسینہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ ایک بھیانک صورت جن تھا، جس کی آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے تھے جن میں آگ کے شعلے تھے، سر پر بڑے بڑے 2 سینگ، بڑے بڑے کان اور باہر کی طرف نکلے بڑے بڑے دانت۔ بلقیس بی بی نے دہشت زدہ سی ہو کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس خوفناک جن کو دیکھ کر وہ لرز گئی تھیں۔ ادھر رشیدن گندے کپڑوں کی گٹھری بنائے حساب کتاب میں مصروف تھی۔ بلقیس بی بی نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا اور کپڑوں کی گٹھری اور حسینہ دونوں کو چھوڑ کر واپس آنے کو کہا۔ رشیدن نے جی بی بی کہا اور حسینہ کو ساتھ لیے واپسی کے لیے چل دی۔ یہ گاؤں کے دھوبی گھاٹ کے قریب کچے پکے مکانوں کی بستی تھی، جہاں بلقیس بی بی اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ آباد تھی۔ وہ خوش اخلاق اور ملنسار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن سے صوم و صلات کی پابند تھیں، اور خدا نے انہیں بصیرت کی نگاہ عطا فرمائی تھی اور وہ قرآنی علوم کے ذریعے روحانی علاج کر لیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حسینہ پر قابض وہ بھیانک جن انہیں نظر آ گیا تھا۔ رشیدن کی بیٹی حسینہ بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی اور وہ اپنے نام کی طرح ہی بلا شبہ بہت حسین تھی۔ گہری نیلی آنکھیں اور خوبصورت نین نقش جو ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ پھر جب رشیدن آئی تو بلقیس بی بی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے آگاہ کیا کہ اس کی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور اس کا خیال رکھا جائے۔ پہلے پہل تو رشیدن نہ مانی، مگر پھر کچھ دنوں بعد وہ آئی تو بہت اداس تھی۔ اس نے کہا، بی بی جی آپ ٹھیک کہتی تھیں، اب ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ حسینہ خود سے باتیں کرتی ہے، اکیلے میں ہنستی کھلکھلاتی ہے، ہر وقت اپنے بال بکھیرے رکھتی ہے، سارا دن کھاتی پیتی نہیں۔ اب تو اس کی سکی سہیلیاں بھی اس سے خوف کھا کر اس سے دور رہتی ہیں۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، بی بی آپ مجھے تعویذ دھاگا پڑھ کر دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بلقیس بی بی نے اس سے کہا، دیکھو رشیدن، میں تعویذ دھاگا تو نہیں دے سکتی، ہاں پانی میں دم کر کے دیتی ہوں، اسے پلاتے رہنا، خدا کرم کرے گا۔ دم کیے ہوئے پانی سے حسینہ کو کچھ افاقہ ہوا، وہ کھانا وغیرہ کھانے لگی۔ آخر میں بلقیس بی بی نے رشیدن کو ہدایت کی کہ وہ حسینہ کو زیادہ نہ تنگ کرے اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، مگر حسینہ کا باپ مختلف عاملوں کے پاس جانے لگا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حسینہ مزید ضدی اور خونخوار ہو گئی۔ پہلے وہ گھر کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی اور اب مرنے مارنے پر آ گئی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو بری طرح زخمی کر دیا،
کیونکہ وہ بار بار اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر باپ نے حسینہ کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ پھر ایک دن معلوم ہوا کہ قریبی شہر میں ایک بہت بڑے عامل ہیں جو اس طرح کے آسیب بھگانے میں ماہر ہیں۔ حسینہ کا باپ انہیں بڑی منت سماجت کر کے گھر لے آیا۔ حسینہ کو دیکھتے ہی عامل نے بتایا کہ اس کے اتار میں بہت رسک ہے اور اس میں حسینہ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر منظور ہے تو میں علاج شروع کرتا ہوں۔ حسینہ تو پہلے ہی ادمری سی ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ نے علاج شروع کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر عامل نے علاج کے لیے بہت سارا سامان منگوایا اور علاج شروع ہو گیا۔ عمل کے دوران حسینہ بالکل خاموش تھی۔ عامل نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، بول، خاموش کیوں ہے؟ کون ہے تو اور کہاں سے آیا ہے؟ پھر حسینہ نے مردانہ لہجے میں پراسرار انداز میں بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، جب یہ لڑکی 10 سال کی تھی میں نے تب اسے دیکھا تھا۔ یہ دھوبی گھاٹ کے سامنے والے درخت کے نیچے آ کر کھیلتی تھی۔ میں اسی درخت پر رہتا تھا۔ کچھ مہینے پہلے دھوبی نے وہ درخت کاٹ دیا۔ میں پھر کہاں جاتا؟ میں اس لڑکی سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس لڑکی پر ہی بسیرا کر لیا۔ عامل نے کہا، یہ لڑکی تو مسلمان ہے جبکہ تو حلیے سے کافر جن لگتا ہے۔ میں تجھ سے آخری بار کہتا ہوں، اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ عامل کی اس بات پر حسینہ نے عامل کو ایسی خونخوار نظروں سے دیکھا کہ سخت سردی میں بھی اس بیچارے کو پسینہ آ گیا۔ پھر عامل حسینہ کے باپ سے مخاطب ہوا۔ اس نے کہا، دیکھو، اس پر جو جن قابض ہے وہ بہت ضدی ہے اور وہ اس کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میرا مشورہ ہے اپنی لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ مگر حسینہ کے باپ نے رونا شروع کر دیا کہ وہ اپنی اکلوتی بچی کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ عامل نے کہا، ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن جمعرات تھی۔ عامل صاحب نماز کے بعد پڑھائی کرنے بیٹھ گئے۔ حسینہ کو رسیوں سے آزاد کر دیا گیا۔ اس وقت حسینہ کی سسکیوں اور آہوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمل کے دوران عامل صاحب بڑے پریشان دکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، انہیں خطرہ نظر آ رہا ہے، اپنے لیے بھی اور بچی کے لیے بھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عمل کے کچھ دیر بعد ہی حسینہ بے قابو ہو گئی۔ اس کے حلق سے شدید وحشتناک آوازیں نکل رہی تھیں جس سے پورا گھر لرز رہا تھا۔ پھر حسینہ نے عامل پر پوری شدت کے ساتھ حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے، جبکہ حسینہ کے ماں باپ بھی سہم کر ایک طرف ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حسینہ چیختی چلاتی دھوبی گھاٹ کی طرف بھاگتی چلی گئی اور ایک دم ہی جلتی ہوئی بھٹی میں کود گئی۔ ماں باپ یہ منظر دیکھ کر دہل کر رہ گئے، جبکہ حسینہ، وہ معصوم چند منٹوں میں جل کر کوئلہ ہو گئی۔ اس دوران بستی کے تمام لوگ جمع ہو چکے تھے۔ بمشکل سب نے حسینہ کی لاش باہر نکالی۔ رشیدن اور اس کا میاں جوان اکلوتی بیٹی کے غم سے بےحال تھے۔ پھر بلقیس بی بی نے ہمت کر کے اسے غسل دے کر کفن پہنایا اور حسینہ کے باپ کو ہدایت کی کہ وہ حسینہ کی قبر کسی ایسی جگہ بنائے جہاں اس کے ارد گرد کوئی قبر نہ ہو۔ پھر اس کے جنازے کے بعد بستی میں خوف و ہراس پھیل گیا اور جس بھٹی میں حسینہ نے کود کر جان دی، اس بھٹی سے اس کے رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ دھوبیوں نے ڈر کے مارے وہ بھٹی بند کر کے دوسری جگہ دھوبی گھاٹ بنا لیا۔ پھر کیا تھا، مغرب کے بعد اندھیرا چھاتے ہی پرانے دھوبی گھاٹ پر ویرانی چھا جاتی اور کوئی وہاں سے گزرنا نہیں چاہتا۔ کچھ دن بعد حسینہ کا باپ بیٹی کی محبت میں روتا ہوا اس کی قبر پہ گیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، کیونکہ وہاں پر حسینہ کی قبر کا نشان تک نہ تھا۔ پھر رشیدن روتے ہوئے بلقیس بی بی کے پاس پہنچی اور انہیں آگاہ کیا۔ بلقیس بی بی نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ کیونکہ وہ جن کافر تھا اس لیے وہ حسینہ کو قبر سے نکال کر لے گیا۔
اور یہ کہ اب اس کی قبر کو تلاش نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی اس کی قبر کے پاس جا کر کچھ پڑھے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور اس گھاٹ پر پراسراریت بڑھتی چلی گئی اور بستی کے لوگوں نے رفتہ رفتہ وہ جگہ خالی کر دی۔ آج وہ جگہ اجاڑ پڑی ہے جہاں پر پھر کوئی آباد نہ ہو سکا۔